بیٹا شعر نمبر 2 ہے آپ کا۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ فکر انسانی، انسانی فکر، انسانی سوچ، انسان کی سوچ۔ حل لغت کیا ہے؟ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، یعنی انسان کی فکر، انسان کی سوچ ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، مگر اپنی حقیقت اصلیت، ٹھیک ہے، حقیقت، سچائی، اصلیت یہاں پر آپ کے پاس آپ پہچانی نہیں جاتی۔ آپ کے پاس بیٹا اس کا مفہوم آ جائے گا۔ مفہوم آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ انسان کی فکر، سوچ یا خیال ہر جگہ جا سکتی ہے، مگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان نہیں پاتا۔ آپ کے پاس مفہوم کیا ہے جی بیٹا؟ مفہوم کیا ہے کہ انسان کی سوچ یا خیال کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ انسان کی سوچ یا خیال ہر جگہ جا سکتی ہے، مگر افسوس انسان اپنی حقیقت، اپنی سچائی، اپنی اصلیت کو پہچان نہیں پاتا، اپنی اصلیت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بیٹا آپ کا مفہوم آ گیا۔ اس کا ہم مرکزی حل کریں گے۔ مرکزی حل یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مرکزی حل کیا ہے؟ انسان کو اپنی حقیقت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بیٹا اس میں تشریح بہت ہی اہم شعر ہے جگر کا۔ اس شعر میں جگر نے ایک خاص بات بیان کی ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے، اپنی اصلیت سے ناواقف ہے، اور انسان کی غفلت کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان نے اپنی عقل، اپنی دانائی کے بل پر کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، عقل جیسی نعمت دے کر تمام مخلوقات کائنات میں افضل قرار دیا ہے، اور انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کے بارے میں جان لیا ہے، اور بہت سی چیزوں کے راز پا لیے ہیں۔ زمین کے اندر کیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں کون سے راز پوشیدہ ہیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، سیاروں پر قدم رکھ چکا ہے، آسمان پر کمندیں ڈال رہا ہے، مگر افسوس ساری کائنات میں جستجو و تلاش کرنے والا انسان اپنے اندر جھانکنا نہیں سیکھ پایا، اپنی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکا۔ یہاں پر آپ کے پاس آتا ہے جی شعر آتا ہے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ انسانی فکر بڑی بلند ہے، گہری، وسیع اور بے کراں اور لامحدود انسانی سوچ ہے، لیکن اپنی تمام تر وسعتوں اور تمام تر پہنائیوں کے باوجود انسان اپنی حقیقت نہیں جان سکتا۔ انسانی فکر، حقیقت انسان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور عرفان ذات، اللہ کی ذات کا عرفان ہونا، اللہ کی ذات تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ خدا کی ہستی کا عرفان و ادراک کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ کیا ہے جی حضرت علی کا قول؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان آسمانوں کی وسعتوں پر، زمین کے پاتال تک جا پہنچا ہے، مگر اپنے نفس کو پہچاننے میں ناکام رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس یعنی شاعر یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو جہاں اس نے چاند ستاروں سے آگے دیکھنے کی کوشش کی ہے، زمین کی تہہ میں کیا موجود ہے اس تک پہنچ چکا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ
اپنے بارے میں بھی سوچے، اپنی خودی کے اوپر قابو پائے، خودی یعنی دنیاوی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اپنی حقیقت کا ادراک کرنا۔ اور یہاں پر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے افکار، سوچ اور خیال کے ذریعے اپنی حقیقت کو تلاش کرے۔ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ آگے سے آگے اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ذہن اس کے سوال میں اٹھتا ہے اس کا جواب تلاش کرتا ہے، اور کوشش کے بعد بالآخر اس راز تک، اس جواب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کے نظر کہاں۔ تو شاعر جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کی سوا ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں مبتلا ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ انسان کیسا غافل ہے، جو کام اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اس کام کی نہ تو اسے فکر ہے نہ اس کے پاس وقت ہے۔ وہ کام اپنے باطن میں جھانکنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنی خودی پر قابو پانا، اپنی تخلیق کے مقصد پر غور کرنا، اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بقول اقبال کہتے ہیں جی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یا اقبال کہتے ہیں، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، خدا کا دست قدرت تو ہے، زبان تو ہے۔ یعنی انسانی فکر و تدبر کی بدولت انسان نے جہاں دنیا کی ترقی کی ہے، زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہے، تو وہاں اسے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی ہے، پھر بار بار اسے تخلیق کے مقصد سے آگاہ بھی کیا ہے کہ میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان ہے کہ اس قدر غافل ہے کہ اپنی ذات کے اندر اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی بجائے سارے جہاں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بیٹا حاصل کلام کیا آ جائے گا جی، کہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے مقصد پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ انسان کو اپنی ذات پر، اپنی تخلیق پر غور و فکر کر کے زندگی کے مقصد پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔